نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے. آمین ثم آمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورۃ اعراف ہم پڑھ رہے ہیں. اب تک ہم نے 28 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ. شیطان جو ہے آپ کو بے حیائی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ جو آپ دین پہ چلتے ہو نا، آج کل کا کون سا دور ہے؟ آج کل تو جدید دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے. تو آپ دین پہ چلو گے تو دین تو آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا. آپ کو یعنی کہ پردے کے اندر رہ کے تو دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے جس میں ہمارے ایمان کی کمزوری جو ہے ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہیں برائی کا، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، جبکہ دین محمدی جو ہے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کی، اپنے آپ کو ویلیو دینے کی، اپنے آپ کو عزت دینے کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کتنی عزتوں والا مقام رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور جب ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں تو یہ شیطان ہمیں اغوا کر لیتا ہے اور ہم سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو ہماری تذلیل والا ہو، ہماری انسلٹ والا ہو، ہماری رسوائی والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے شیطان تمہیں کیسے کیسے ورگلاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، کیونکہ استغفار ہی تو آپ کو آپ کے رب کے قریب کرے گا اور شیطان سے دور کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے چنگل سے بچا کے دین محمدی پر اور ہدایت کے رستے پر چلنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آغاز کرتے ہیں آج کے کلاس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل آپ کہہ دیں، امرا حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور تم سیدھا رکھو، وجوہکم رخ اپنا، عند نزدیک، کل مسجد ہر نماز کے، وَادْعُوهُ اور تم پکارو گے اس کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، کما جیسا کہ بدعکم اس نے تمہیں ابتدا کی تھی، تمہاری ابتدا کی تھی، تعودون تم دوبارہ لوٹو گے، فریقاً ایک گروہ کو، ہدا ہدایت دی اس نے، و فریقاً اور ایک گروہ کو، حقا ثابت ہو چکی، علیہم ان پر، الضلالۃ گمراہی، انہم یقیناً وہ، اتخذو بنا رکھا تھا انہوں نے، شیطان کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھ رہے ہیں، انہم بلا شبہ وہ، مہتدون ہدایت پانے والے ہیں. یہ تھی آج کی آیت مبارکہ. اب دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفسیر، کیونکہ اس کے روٹ ورڈ نہیں ہیں. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. آپ کہتے ہیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، جیسا اس نے تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قل امر ربی بالقسط آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. آپ کہہ دیں کہ میرا رب عدل و انصاف کا
اور امانت و دیانت کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، بالقسط یعنی قول، حکمت، عدل اور عمل میں عدل میں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات و معاملات میں ظلم کا نہیں، عدل کا حکم دیا ہے۔ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کی عبادت میں توحید کا حکم دیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور فحشی کے کام ہیں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو، اس کو ظاہر اور باطن میں مکمل کرنے کی کوشش کرو، اسے ہر طرح کے نقص اور فساد سے پاک کرنے کی کوشش کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کو دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے سے مراد کہ ہر کام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ دعا اور دعائے مسئلہ اور دعائے عبادات دونوں کو شامل ہے، یعنی کہ تمہاری دعا کی تمام اعراض میں اللہ تعالیٰ کی ابوبیت، اس کی رضات کے سوا کوئی اور مقصد اور ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے سارے طریقوں کو رب کے لیے خالص کر لیں، کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ ذات جس نے تخلیق کی ابتدا کی، اس کے لیے ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی جناب میں برہنہ پاؤں، برہنہ جسم، بغیر ختنے کے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، کما بدأکم اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، اور یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے والے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 104۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم صادق المصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اور اتنے ہی دن پھر اس کا ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کرتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک یہ ایک مغزا یعنی کہ گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے بد یا نیک ہونا لکھ لے۔ اب اسے نقطے میں روح ڈال دے۔ یاد رکھیں، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہے، اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا ہے، اور جب دوزخ اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، اس وقت ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلنے والے ہو جائیں۔ فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پر ہے۔ فریقا ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو ہدایت کی توفیق دی، اسی لیے اسباب فراہم کیے اور اس کی رکاوٹوں کو دور کیا، الحمدللہ۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
اس کے فضل سے کسی کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا کر، ایمان لا کر، رسولوں کے راستے پر چل کر، کتابوں کی تعلیمات پر عمل کا پیرا ہو کر ایک گروہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، دوسرے گروہ پر گمراہی ایسے ہی مسلط ہوئی کہ انہوں نے گمراہی کے اسباب اختیار کیے، ان پر عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ان پر چپکا دیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین